بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ وہ تو ہو گئی نا، کچھ سمجھ میں آ گیا؟ چلو الحمدللہ شروع کریں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ دونوں آیتیں جو آج پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 9 اور 10 سورۃ الحجرات کی، ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے معاشرتی زندگی کے ایک نہایت اہم مسئلے کے حل بتایا، وہ آپس کا تنازع، آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں. اور یہ جھگڑے اور لڑائیاں اور اختلافات جو ہیں، یہ میاں بیوی سے شروع ہو کر کے دو ملکوں تک کی ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یعنی ہر چھوٹے بڑے معمولی چیزوں میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین بہترین ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو اپنانا چاہیے، تبھی مصالحت کی کوئی شکل نکلے گی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آئے گا. اور جب سے لوگوں نے ان تعلیمات ربانیہ اور ہدایات قرآنیہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو مصالحت کراتے ساری زندگی گزر جاتی، لیکن دو آدمیوں میں صلح نہیں ہو پاتی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایات اور تعلیمات ربانیہ کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت کے شان نزول کے متعلق کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت آئی اور کہا، یا رسول اللہ، یہ ایک بدبخت جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اس نے بہت بدماشیاں کر رکھی، بڑا فتنہ پھیلاتا ہے. لو تکلمتا، ایک مرتبہ ذرا چل کر کے اسے ڈائریکٹ بات کرے، اس کو منع کرے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا، منافق تھا، رئیس المنافقین. نبی علیہ السلام نکلے، خچر تھا، خچر پر بیٹھے اور لوگ چلے آپ کے ساتھ. جہاں وہ رئیس المنافقین بیٹھا ہوا تھا وہاں آپ پہنچ گئے، اور جو لوگ پیدل آ رہے تھے سواری پر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی پہنچ گئے. اب نبی علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، دو چار آدمی ساتھ ہیں، جو بھی دیکھتا وہ بھی چلو اللہ کہیں جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ ہو لیتے ہیں. اچھی خاصی تعداد ہو گئی. نبی علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو شیطانی اس کی دیکھیں کمبخت رئیس المنافقین، الیک عنی یا محمد ذرا اپنے ذرا دور رہو. فَإِنَّ نَتْنَ حِمَارِكَ، چونکہ تمہارا خچر جو ہے اس سے اتنی بدبو آ رہی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھا
کتنی بڑی گستاخی. اور منافق کو ذرا دیکھیں، اس کو پیچھے سے اپنے سپورٹ، کیا سپورٹر کہیں، کیا کہیں گے، کتنا بھروسہ. وہ یہ سمجھ آیا تھا پورا عرب ہمارے ساتھ. یا محمد الیک انی، ذرا دور ہٹو دور ہٹو. اللہ اکبر. یہ آپ خچر لے کر کے آگے سوار ہے. اس کی بدبو نے بالکل میری ناک بھر دیا، دماغ خراب کر دیا. نبی علیہ السلام تو کچھ نہ بولے. وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں کھڑا ہوا ایکشن کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورا جیسے کہتے ہیں شیر کا سوا شیر جواب دیا. کہا ویلک، بدبخت خاموش رہے. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے خچر سے 100 گنا زیادہ تیری بدبو کا نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے، اس گدھے سے زیادہ تمہاری بدبو. اس کے بھی جو منافقین، ہنگامہ، مار پیٹ کی نوبت. صحابہ کرام نے اٹھا لیا ڈنڈے، جوتے، چپل، پتھرا شروع. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. سمجھ گئے نا؟ ایک ہی. نمبر 2 کہا جاتا ہے ایک صاحب تھے، میاں بیوی کا آپس میں کیا تھا، وہ جھگڑا تھا. ایک تو سیاسی حکومتی سطح کا اختلاف، اور دوسرا قصہ کیا بیان کیا ہے، حکومت کا نہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، پرسنل نہیں، وہ تو پرانا ہو گیا. کیا کہتے بھائی، لائف ڈومیسٹک نہیں، لائف پارٹنر. ہاں، جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے ایسے کم وقتوں کو کیا. اب وائف کہنے میں پورا حق ادا نہیں ہوتا. کیوں؟ وائف ہسبینڈ کے اپنے کیا ہیں، الگ حقوق ہیں، الگ حقوق ہیں، اس کا الگ نظام ہے. تو اب کم وقتوں نے وائف ہسبینڈ کے بجائے کیا، لائف پارٹنر ہے. اس میں انسان کو آزادی ہے. آزادی وہ کیسے آزادی؟ اگر آپ میں بگاڑ ہو، طلاق دیں، تو کوئی حقوق وہ نہیں مل سکتے جو وائف اور ہسبینڈ کے. سمجھیے نا؟ چونکہ میں جا چکا ہوں یہاں کے بعد لائف پارٹنر، سارا مسئلہ ہوگا. اچھا، لائٹ کا بل 3000 ہے. تو شوہر نے کہا کہ تم زیادہ گھر میں رہتی تھی، تم بھرو. کہتی ہی لائف پارٹنر ہیں ہم. پارٹنر کا مطلب ہے کہ ہاں 50-50. میں جو بھوگتا ہوں قضیے پھنسے، اس کی بات بتا رہا ہوں. ایک ایک چیز، مکان کا کرایہ، سپر مارکیٹ، ہر ایک. بھائی اس دن سمجھ لائف پارٹنر کا مطلب کیا ہے، ہر کام میں دونوں کا کیا ہے. اللہ، یہ ہے میرے بھائی میاں بیوی کا جھگڑا. یہ دیکھو اللہ رب العالمین کا نظام، کتنی جامع اور مانع آیت اور کیسی بہترین تعلیم. اس کو چاہے سیاسی اختلاف سمجھو یا گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑوں سے. اللہ، بیوی کو کچھ کام تھا، اس نے کہا مجھے میکے جانا ہے، ذرا کچھ کام رہا ہوگا بیچاری کو. میکے جانے کی اجازت مانگی. شوہر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. زیادہ بات بڑھی تو جیسے 2 منزلہ مکان، اس کو نیچے سے بیوی کو اوپر بھیج دیا اور سب کے آنے جانے کا راستہ بند. اب تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں. کیا کہ نہیں جائے گی بھائی، اوپر ہے. اب اس طرح سے بچے وغیرہ کچھ آتے جاتے رہے جیسے گھریلو زندگی میں. اس نے اپنے میکے میں اپنے باپ، اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچا دیا کہ میں آنا چاہتی تھی، نہیں آ سکی. اس نے تو اسی سختی کی کہ مجھے اوپر ایک کمرے میں بند کر دیا ہے تاکہ کوئی آئے بھی تو نیچے سے واپس چلا جائے، ہماری ملاقات بھی نہ ہو سکے. اب بیٹی کا معاملہ تھا، بہن کا. اس خاندان کے لوگ آگے، بھائی کوئی نوکرانی کو بھاگی تو نہیں ہے، تم نہ جانے دو، لیکن تم نے یہ کیا کہ آپ اس کو بائی کارڈ بند کر دیا ہوگا. کافی بات بڑھ گئی. اس میں لڑکی والے آئے اور کہا ہم اس کو لے کے جائیں گے. جب لے جانے کی باری آئی تو اس کے رشتے دار خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے. بھائی نہیں، کافی وہاں معاملہ خراب ہو گیا.
بلکہ کہتے ہیں جوتے چپل کی مار پیٹ بھی دو خاندانوں ہوئی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ دیکھو اس کے علاوہ اور کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ محققین کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کئی حادثے پیش آئے ہوں تو اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ آیت نازل کر دی ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، سارے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ یا یوں سمجھیں کہ واقعات نہ کہیں اس وقت کا کس ماحول میں آیت نازل ہوئی، یہ کہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ چلو اب ترجمہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر طائفہ ایک، طائفتان تثنیہ دو، وَإِن اور اگر طائفتان من المؤمنین مومنوں کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں جنگ و جدال قتل و غارت شروع کر دیں۔ آگئی بات نا؟ تو یہاں سب سے پہلے دو لڑنے والے مومن گروہوں کو اللہ نے دونوں کو کیا کہا ہے؟ مومن۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں اور دیگر اہل علم نے اپنے عقائد کی کتابیں جو لکھی، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ وعدے کیا کہ مومنوں سے لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مومنوں سے قتل و قتال کرنا اتنا بڑا گناہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اقتتلوا، دونوں گروہ جو لڑ رہے ہیں مومنوں کے گروہ، اللہ نے کیا قرار دیا ان کو؟ اس کا مطلب کہ اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مومن کیا رہتا ہے؟ وہ مومن رہتا ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، سزا کا مستحق تو ہوگا، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ جیسے خوارج کا عقیدہ، خوارج کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج۔ اسی لیے حضرت علی اور معاویہ کا جب معاملہ آیا تو خارجیوں نے دونوں کو کافر قرار دیا۔ ان کو حضرت علی کو بھی حضرت ہے، اس لیے کہتے کیا ہیں؟ کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمان تھے، ہمارے پیشوا تھے۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا علی اور معاویہ کے بارے میں کیا؟ دونوں کافر تھے، دونوں کافر تھے۔ کون کہتا ہے؟ خارجی۔ ابو بکر عمر کیوں نہیں؟ وہ دونوں آپس میں لڑتے نہیں تھے، لڑنے والے یہ دونوں ہیں۔ گناہ کبیرہ کا انہوں نے ارتکاب کیا، کس نے؟ حضرت علی اور اللہ اکبر، انہوں نے حضرت علی اور معاویہ کو کافر قرار دیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں گستاخی کی، یہ خوارج کا۔ اور یہی عقیدہ تقریباً ایک معتزلہ کا بھی ایک فرقہ ایسا ہے، وہ بھی کافر ہی کہتا ہے۔ لیکن معتزلہ کی بڑی جماعت نہ کافر ہے، نہ سنا ہے نا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ منزلتم بین المنزلتین، کفر ایک منزل اور ایمان ایک منزل، یہ دونوں منزلیں ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک درجہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ نہیں سمجھے؟ اکثریت جو معتزلہ کی ہے وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ اسلام سے خارج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ اس لیے تین درجے، منزلتن بینت منزلتن، ایک درجہ اور ہے دین میں کفر و اسلام کے درمیان، دو درجوں کے بیچ میں، یہ عام معتزلہ کا۔ لیکن خوارج
کہتے نہیں علا طول، جس نے کفر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کیا وہ اسلام سے خارج۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے سزا دے چاہے معاف کرے، ان اللہ لا یغفر و یشرک کے تحت اس کی مرضی ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ چلو فرمایا تو تم کیا کرو؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں، جنگ کرنے لگے، قتل و قتال، تمہارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بیٹھ کے تماشا نہ دیکھو، تم بھی دو پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، بلکہ تمہارا کام کیا؟ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان تمہارا کام ہے مصالحت۔ اللہ اکبر! آج جن پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آج گاؤں کے اندر کوئی بھی جھگڑا ہو خاندان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں اکثر دو پارٹیوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، اب مصالحت والا کوئی نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ دو آدمیوں میں دو گروہوں میں جھگڑا ہوا، آپ جیسے لوگ جو ہیں انہیں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، پارٹی بندی کر کے دوسری کسی ایک میں شامل ہونے کے بجائے کیا کیا جائے؟ ثالثی کا کردار ادا کیا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور ذرا دیکھو پہلے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہی ہے نا؟ کیا کردار ہونا چاہیے؟ مصالحت کرواؤ۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ چنگاری لگ گئی تو پھونک مارنا، یہی ہوتا ہے نا؟ تجربہ کریں اور سب جانے، آپ اور آپ کے بیچ میں لڑائی ہو جائے پھر ذرا دیکھیں، آپ کے گھر کا کوئی معاملہ جائے پھر ذرا دیکھیں پڑوسی کیسے رنگ، اور بات زیادہ بگڑ جائے، نہیں مجھے تو پہلے سے معلوم تھا لیکن ان کو خود سمجھنا چاہیے تھا، تو کیوں یہاں تک بات پہنچتی؟ ابھی بھی بدبخت اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے تم کو معلوم تھا تو پہلے باپ سے بتا دیے ہوتے کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، پہلے یہ بتا دیتے کہ ہاں بھائی آپ کی بیوی یہ کر رہی ہے، کیوں تماشا دیکھ رہے تھے؟ یہی ہوتا ہے نا؟ آج سارا معاملہ بگڑ رہا ہے۔ چلو پہلی چیز کیا ہمارے فریضے میں ہے؟ فاصلحوا، ادھر ادھر بات کو بڑھانے کے بجائے کوئی بات نہیں چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسے نہیں، پہلے دونوں کے معاملات کو سمجھو اور اسی وقت فکر ہو جائے کہ کتنی جلدی دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں کتنا بڑا عمل یہ ہے، اللہ اکبر، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے ایمان والو کرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، خاموش بیٹھے نہ رہو، تماشا نہ دیکھو، چنگاری میں پھونک نہ مارو۔ اگر کہیں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ اصلحوا ذات بینکم، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور فوراً مصالحت کراؤ، مصالحت کرو۔ یہ تو پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ اگلا سنیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان دونوں میں مصالحت کرنے کے لیے تیار نہ ہو کوئی، اب اگر ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کرنا چاہتا ہے، اگر زیادتی کر رہا ہے، بند ہو گیا، اگر زیادتی کرنے پر آمادہ ہے، بغاوت سرکشی پر، کسی بھی صورت سے مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں،
بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ابھی بھی تم خاموش نہ بیٹھو، اب دوسرا قدم بڑھاؤ. دوسرا قدم کیا ہے؟ سارے لوگ مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ اور مظلوم کے ساتھ مل کر کے ظالم کا مقابلہ کرو، اور ظالم کے اتنا مقابلہ کرو، اتنا بائیکاٹ کرو، اور چاروں طرف سے اتنی پابندی لگا دو کہ وہ مصالحت کرنے پر مرجو کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. انسان آپ جانتے ہیں جھگڑا میاں بیوی کا ہے، آپ مصالحت کروا رہے ہیں، واقعی اگر پتہ چل جائے نہیں ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ شوہر کی طرف سے، تو ایسی حالت میں ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا کزن، ہمارا انکل سب چھوڑو، کیا کرو؟ اب مظلوم کا ساتھ دو، اور اتنا اس کا ساتھ دو کہ یہ ظلم کرنے والا جو ہے وہ مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے. باپ بیٹے کا کہیں معاملہ ہو، پڑوسیوں کا کہیں معاملہ ہو، دیکھ لو اگر ایک پڑوسی ظلم کر رہا ہے، مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پوری برادری، پورے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سارے لوگ کس کا ساتھ دیں؟ مظلوم کا. کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ ظالم اللہ تعالی کے حکم کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے. لیکن افسوس یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کرنا چاہتا. فوراً ہم کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ، دو کا جھگڑا رہتا ہے، پورے گاؤں اور پورے رشتہ دار کے لوگ جو ہے دو پارٹیوں میں تقسیم، اور سر جوڑ کر کے یہ سننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی پتہ لگاؤ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، اختلافات زیادہ بڑھ اور کوئی مصالحت کا چانس نہیں، تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک آدمی عورت کی طرف سے اور ایک عقل مند آدمی کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے. اب ان دونوں کو کے حوالے ان کا کیس کر دیا جائے. اب یہ دونوں بیٹھ کے غور کریں، تحقیق کریں کہ یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اللہ فرماتے اگر یہ دونوں پنچ جو ہیں یریدا اصلاحا، اگر یہ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور دونوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے دونوں کے اندر مصالحت کرانا چاہیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ واقعی توفیق دے دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کی نیتیں صاف ہوں. یہاں تو پنچ مقرر کرنے میں کیا دیکھیں گے؟ ہمارے سب سے زیادہ تیز و ترار باتونی کون ہے جو سامنے والے کو باتوں میں گھیر رہے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے ہی سے نیت نہیں مصالحت کی، پہلے سے اپنی بات منوانے کا نیت ہے، اس لیے بگاڑ پیدا ہوگا. چلو فَإِنْ فَاءَتْ، اگر ظالم پارٹی اللہ اس کے رسول کا فرمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا تھا؟ مصالحت. لیکن جب سامنے والا مصالحت پر کوئی دو پارٹیوں میں تو کوئی پارٹی تیار نہ ہو اور باقاعدہ وہ ظلم کرتا جا رہا ہے، تو دوسرا طریقہ کیا تھا؟ اب تو اصلاح نہیں ہو رہی نا، اب کس کا ساتھ دیا جائے؟ مظلوم کا. اور ظالم کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کیے جائیں کہ ظالم اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے، رسول کا فیصلہ قبول کرنے، ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟
تیسری چیز فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا. اب دو چیزیں، اب کیا کرنا پڑے گا؟ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا. اب جب وہ تسلیم کر لیا، فیصلہ قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اب لوگوں کو چاہیے کہ عدل کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اب فیصلہ، اب مصالحت کروائیں. فاصلحوا بینہما بالعدل. اب دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ کرا دو، مصالحت کروا دو، عدل اور انصاف. عدل اور اقساط دو چیزیں ہیں، عدل بھی کرو اور انصاف بھی کرو. ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ مقسطین سے. دیکھو یہ اسلام کا خاصہ ہے. اب یہاں عدل و انصاف کرنے میں کچھ آیات اور ہیں بڑی اہم. عدل و انصاف کرنے میں تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اچھی طرح سے سننا. اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے نا. عدل و انصاف کرنے میں کتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تین. نمبر ایک، کسی کی محبت اور اپنائیت. یہی ہوتا ہے نا، کسی کی محبت اور اپنائیت. نمبر دو، کسی کی عداوت اور دشمنی. نمبر تین، کسی کی شفقت اور، کبھی کسی پر شفقت اور محبت سمجھ رہے ہو، کسی کی مجبوری پر ترس اور رحم آ جائے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ انسان کو عدل و انصاف سے روکتی ہیں. نمبر ایک، کسی کی عظمت، اپنائیت اور محبت. سب سے کیا مطلب ہے؟ ایک طرف مجرم ہے، دوسری طرف مجرم مد مقابل ایک پارٹی جو ہے وہ غیر ہے، اور دوسری ہو سکتا ہے کہ اپنی ہو، اپنا قبیلہ ہو، اپنی قوم ہو، اپنا دوست ہو، اپنے پہچان کے ہو. ہوتا ہے نا ایسے. یہ آدمی کے لیے بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے ایسے موقع پر عدل و انصاف. ایک طرف آپ کا اپنا سگا ہے اور دوسری طرف غیر ہے، لیکن انصاف، حق اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو غیر ہے. اب یہاں رکاوٹ کیا بن جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے؟ اپنائیت. رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، اے لوگوں خبردار، کسی قوم کی عدل و انصاف سے کام کرو. سورۃ النساء کے اندر خبردار، حق اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے نفس، تمہارے اولاد کے خلاف پڑ رہا ہے، جب بھی ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت جو ہے، اپنے قوم و قبیلے کی محبت نا انصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دیں. یہ بات سنیں، یہ کہاں آیت ہے؟ سورۃ النساء. نمبر دو، کسی قوم کی دشمنی. سامنے آپ کے آدمی آیا، ایک پارٹی ہے، دو پارٹیاں آئی یا دو شخص آئے. ایک تو آپ کا دشمن جس سے آپ کی نفرت ہے، دشمنی ہے. نمبر دو، سامنے والا آپ کا دوست. آدمی سوچتا ہے کسی بھی صورت سے کیا ہو جائے، فیصلہ حق بنتا ہے دشمن کا. ایسے موقع پر دشمن کی دشمنی
نکالنے اور انتقام لینے کا بہترین موقع ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین نے منع کیا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْتَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے روک نہ دے۔ آئی بات سمجھے؟ کسی بھی، اس سورۃ المائدہ کیا ہے، کسی بھی قوم کی دشمنی اور نفرت عدل و انصاف کرنے سے تمہیں روک نہ دے۔ جیسے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی۔ ابو عبیدہ کیا کیے؟ ان کو خیبر فتح ہونے کے بعد نبی علیہ السلام زمین جو تھی اس کو وہاں کے باشندے جو یہودی تھے ان کو بٹائی پر دے دیا تھا کہ آپ لوگ محنت کریں، فصل تیار کریں، اور فصل جب تیار ہوگی تو مثال آدھا آپ کو دے دیں گے اور آدھا ہم نے جسے بٹائی پر چلتا ہے۔ چونکہ مدینے سے کافی دور تھا، کون دیکھ بھال کرتا، اللہ سے مصالحت کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کھجور اس وقت کتنا، یعنی کھجور پر کتنے پھل لگے ہوئے۔ گئے، کھجور کا طریقہ یہ تھا کہ کھجور جب پکنے کے قریب ہوتا تھا، کچا نہیں پکنے کے قریب، تو اندازہ لگانے والا اندازہ لگا لیتا بھائی یہ اتنا کھجور ہے، کھجور پکنے کے بعد ابھی جو ہے درخت پر مثلاً وہ 5 کنٹل ہے۔ کنٹل سمجھتے ہو نا؟ کنٹل نہیں سمجھتے؟ 650 550 کلو کا 500 100 کلو کا 500 کلو کا، یعنی 500 کلو کھجور ہے۔ ارے بھائی من کا زمانہ ختم ہو گیا نا، اور یہ من تو ہمارے یہاں پہلے سے بھی ختم ہو گیا۔ 4 کلو کا من، 4 کلو کا من۔ یہ میرے بھائی کھجور ابھی کتنا ہے؟ 500 کلو۔ اس کو نبی علیہ السلام کا آدمی بھیجا ہوا، کاغذ پر لکھ لیا ابھی درخت پر کھجور 5 کلو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کھجور جب توڑ کر کے سکھایا جائے گا تو 500 کلو کے بجائے 300 کلو رہے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اب نوٹ کیا گیا کتنا، ابھی درخت پر جو ہے وہ تقریباً 500 کلو، اور توڑ کر کے جب سکھایا جائے گا تو یہ اب 300 کلو کھجور کا آدھا حصہ 150 مدینہ آنا چاہیے، اور 150 خیبر کے یہودیوں کسانوں کا ہونا چاہیے۔ کچھ دن تک تو کام کیے، پھر یہودیوں کی نیت خراب ہو گئی، چونکہ رشوت خوری اور اکالون للسحت بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمی گئے تو ماشاءاللہ سب دکھایا، جب لکھنا چاہے تو ان کے بڑے بڑے کچھ جو تھے بات انہیں چپکے سے کہنے کی ایسا کریں، عورتوں کی سونی زیورات خوب جمع کیا رشوت کے لیے، آپ اتنا لے کر کے آپ چلے جائیں اور 500 کے بجائے صرف 300 لکھیں۔ اب 300 اگر کھجور تازہ ہے تو سوکھے کتنا، وہ 100 کلو ہو جائے گا، تو 100 کلو کا 50 کلو مدینہ بھیج دیں گے اور 50 کلو ہم، سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے کیا ہوگا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کھجور ہمیں زیادہ ملے گا، اور آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو قائد اعظم مل جائیں گے۔ قائد اعظم جانتے ہو کس کا نام ہے؟
رشوت جس کو تمہارے یہاں کہتے ہیں مٹھائی، تو وہاں کی کھاد اس طرح ہے قائد اعظم یعنی رشوت، کیونکہ قائد اعظم کی تصویر اس پہ ہے نا، وہ نوٹ پر نام اس کا رکھ اللہ، تمہارا کام مل جائے گا، تمہاری پاکٹ گرم، ہمارا بھی فائدہ۔ صحابی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ویلکم یہودیو بدبختو، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم ہمیں رشوت لینے پر آمادہ کرتے ہو، اللہ کی قسم انکم لابغض الی من قردۃ الخنازیر، اللہ کی قسم یہ تمہارے کتے خنزیر بلی جو گھوم رہی ہیں ان سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم ذلیل ہو۔ وہ جانور ہے لیکن رشوت نہ لیتا ہے، رشوت وہ دیتا ہے، تم انسان ہو کر کے کہتے ہو موسیٰ کی تورات اور انجیل کو ہم مانتے ہیں، تم اللہ کلمہ پڑھ کر کے کہ ہم اپنے آپ مسلمان کہتے ہو، یہودی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان یعنی موسیٰ پر، تورات کو مانتے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو، اور تم رشوت دیتے ہو ہمیں۔ بہت غصہ ہوئے، خبردار۔ اب اتنا غصہ ہوئے تو اب یہودیوں بڑے ہوشیار تھے، کہا صاحب جب آپ ہم کو خنزیر اور کتے سے بدتر سمجھتے، اتنا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر آپ سے ہم عدل و انصاف کی کیا امید ہے؟ کیسے پلٹ دیا؟ جب آپ ہم کو جانوروں خنزیر سے بھی بدتر ہم کو سمجھتے ہیں، پھر کیا گارنٹی کہ آپ جب مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ عدل و انصاف ہو سکتا ہے 500 کے بجائے آپ جا کر کے 1000 کلو لکھ دیں گے، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں۔ اس وقت ٹاٹا کھڑے ہو گئے، بدبختو یاد رکھو جیتکم من احب الخلق الیہ، میں کائنات میں سب سے محبوب ذات کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور سب سے مبغوض تم میرے نگاہ میں ہو، لیکن کسی کی محبت اور نفرت ہمیں عدل انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ دیکھا یہ کیا عدل ہو، کسی کی محبت نہیں، نہ کسی کی محبت کیا نہ تو ہمارے نبی کی محبت اور نہ تمہاری نفرت، عدل انصاف سے کبھی ہمیں روک نہیں سکتی۔ سارے یہودی بھگ گئے، یہ تو غصے میں یہودی نے سوچا یہ اگر واپس جا کر کے نبی سے بتا دیا تب تو خیر، نہیں اتنا کڑک مسلمان، کٹر پنتھی، اتنا سخت۔ اب بھگے اپنے مولویوں کے پاس گئے، یہودی مولوی جو بیٹھے تھے، کہا کہ کیا ہو؟ ارے معاملہ بہت بگڑ گیا، کچھ سلجھاؤ۔ خیر سلجھائے کیا؟ اس وقت یہودی علماء نے کہا ڈاٹا کا کمبختو، تم مسلمانوں کو رشوت دینا چاہتے ہو، مسلمانوں کو عدل و انصاف سے ہٹانا چاہتے ہو؟ یہودیوں سن لو، اللہ کی قسم جس نے تورات موسیٰ پر نازل کی ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تمہارے ہی جیسے مسلمان بھی بے ایمان ہو جائے تو اب تک زمین اور آسمان سب ختم ہو جاتا۔ ما قامت السماوات والارض، آج اس آسمان اور زمین آج تک جو دنیا قائم ہے مسلمانوں کی اسی عدل و انصاف کی برکت سے۔ یہ ہے میرے بھائی عدل و انصاف، نہ کسی کی محبت اور نہ کسی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہی ہوا نا، قاضی شریح نے، قاضی شریح کوفہ کے قاضی، اتنا ہی معاملہ ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار آئے اور ایک شخص اونٹ بیچ رہا تھا، اونٹ بیچ رہا تھا۔ اونٹ بیچو گے؟ ہاں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو بھگا کے دیکھوں میرے کام کا ہے کہ نہیں۔ عمر فاروق کے لیے بیٹھے، پیڑ لگائی، بھگایا گھوڑے کو، ایک جگہ جا کے منہ کے بل گر پڑا گھوڑا، پھنسا اور اس کے پیر میں مونچھ آ گئی، لنگڑا ہو گیا۔ عمر فاروق لے کر کے آئے، کہا لے جاؤ اپنا گھوڑا، یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ اب گھوڑے کے مالک نے مارکیٹ میں دیکھا تو گھوڑا لنگڑا، کہا امیر المومنین میں بھی گھوڑا نہیں لوں گا، میں نے صحیح سالم کیا تو آپ نے گھوڑا لنگڑا کر دیا۔ کہا میں نے تھوڑی لنگڑا کیا، ہم تو ٹرائی کر رہے تھے کتنا دم دار ہے، یہ میرے کام کا نہیں۔ گر گیا وہ،
بدو نے کہا نہیں، گھوڑے کے مالک نہیں، ناممکن ہے، آپ کو خریدنا پڑے گا، کیوں؟ آپ نے میرے گھوڑے کو عیبدار آپ نے بنایا ہے۔ بہت بات بڑھی تو عمر فاروق نے کہا چلو اب فیصلہ کرائیں گے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ شریح نامی تابعی گھوم رہے تھے، بدو نے کہا صاحب ہمارا عمر کا جھگڑا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہے، چلو فیصلہ ہم کریں گے۔ دیکھا یہ ہے عدل و انصاف۔ آئے امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تم کون؟ کہا قاضی میں شریح ہوں، میں شریح۔ ہاں تم ہاں فیصلہ کریں گے۔ کہا کیا؟ پورا قصہ بیان کیا، سنا؟ مدعی کا بھی اور مدعا عمر کا پھر رضی اللہ عنہ۔ عمر کا جو واقعہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ اور ودو نے بیان کیا تو شریح رحمۃ اللہ نے کہا یا امیر المومنین رد، اگر آپ کو واپس لوٹانا ہے تو رد کما اخذتا، انصاف کا تقاضا ہے کہ جیسے صحیح سالم آپ نے لیا تھا گھوڑا صحیح سالم لوٹائیں، اور اگر آپ ویسے نہیں لوٹا سکتے تو جو قیمت طے تھی قیمت دی اور لنگڑا گھوڑا آپ لے کر کے جائیں۔ عمر فاروق گھوڑا پکڑے لے کے چلے گئے۔ نہ عمر کی عظمت، ہیبت، محبت، ہمارا خلیفہ ہے، عدل و انصاف سے روک نہیں سکی۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے فرمایا تمہارا اگر حق تمہارے باپ کے خلاف، تمہاری ماں کے خلاف، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اگر تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی عدل و انصاف پڑے تو عدل و انصاف سے کام لو، کبھی نا انصافی نہ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے اور لے کے چلے گئے لنگڑا گھوڑا۔ وہاں جانے کے بعد اپنے کلرک کو بلایا، دیکھو اس وقت جہاں جہاں مسلم حکومت ہے کہیں قاضی کی ضرورت ہے؟ رجسٹر دیکھا تھا، کہاں ہاں ایک زمانے سے قاضی کی سیٹ خالی ہے کوفہ کے اندر، شریح کو پکڑ کے لاؤ۔ شریح آئے گئے، اب وہ بھی سمجھے کہ میں نے شاید فیصلہ کر دیا غلط، وہی کچھ وہاں گئے، کہا کہ تم اتنے کام کے آدمی ہو، تم یہاں ہو، جاؤ بوریا بستر تیار کرو سامان، اور تمہیں قاضی بنایا جاتا کوفہ کا۔ میرے بھائی یہ اور کوفہ گئے اسی لیے دنیا کے اندر جو اپنے فیصلے جا کرنے میں عدل و انصاف کے بڑے علمبردار ہیں تاریخ اسلام میں، ان میں قاضی شریح کا ایک نام آتا ہے۔ پھر یہی قاضی شریح رحمت اللہ علیہ جب کوفہ میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ پیش آیا، زیر حوالہ کس کے خلاف فیصلہ کیا؟ حضرت علی کی۔ دنیا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، ہے یہ برکت و برکت ارض و سمائے خلافت تیری۔ سمجھ گئے نا؟ مسلمانوں کا وجود، یہ عدل و انصاف، یہ پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑے تحفظ کا، بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو عدل و انصاف سے کام لے۔ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، وَأَقْسِطُوا، اور فیصلہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ، اور اقساط کرو۔ انصاف کیا مطلب؟ ایسا نہیں بھائی ایسا کرو بھائی فیصلہ ہو گیا، باقی جو تمہارا لین دین ہے سب چھوڑو، کہاں بہت دن ہو گئے کیس کے۔ نہیں، فیصلہ بھی عدل و انصاف کا ہو، اور جس کا حق بنتا ہے وہ حق بھی اس کو دلا دیے ہے۔ دو چیزوں کا، فاصلہما بالعدل واقسطوا۔ اللہ اکبر، بات ہو گئی۔ آگے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی بڑی محبت کرتا ہے کس سے؟ مقسطین سے، عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت؟ اللہ اکبر، کتنی محبت! کیا فرمایا گا؟
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے سائے میں رکھ جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک انسان کون ہے کہ 2 بتا دیں؟ 7 تو بہت ہو جائے گا، صرف 2۔ نمبر 1 الامام العادل، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد تھا رحمت اللہ علیہ افریقی، مدینہ یونیورسٹی کے جنرل سیکریٹری بھی تھے۔ انہوں نے خود کس واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے طواف کر رہے تھے، ملک فیصل آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ جانتے ہیں کہ ملک فیصل نام سنے نا؟ کون؟ سعودی وہابی وہابی۔ آج ایک صاحب نے فتویٰ دیا، پڑھا آپ لوگوں نے نہیں پڑھا؟ ایک صاحب نے فتویٰ دیا ہے، وہ بھی پرتگال ریڈیو یا ٹی وی چینل سے، وہابیوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، سب کافر ہیں۔ پڑھا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا؟ جا کے آج کی خبر میں آ جائے۔ اور ہمارے ہند و پاک کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم بردار خلیفہ بنے گا، جو اتنا احمق اس کو پتا ہی نہیں کہ کب کسی کو کافر قرار دیا جائے۔ سمجھے؟ یہ وہی بڑی برکت ہے، سمجھ گئے نا، جو دنیا میں انقلاب لانے کے جن کو بھوت سوار رہتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سوچو ذرا سا، اللہ اکبر۔ اور کرتے کرتے اس وقت کے جو مفتی آدم آل شیخ ان کو تو 1 ہفتہ پہلے ہی کافر قرار دیا۔ وہ تو پڑھا ہے نا؟ وہ کافر، اس کا مطلب کہ حج میں جتنے حاجی آتے ہیں عرفات کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو کافر کے پیچھے پڑھیں، تو شاید مثال اپنے ملک سے حاجیوں کو نہیں بھیجے گا وہ۔ سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اگر وہ کافر نہیں تو مفتی صاحب تو ضرور فتویٰ پلٹ کر کے آ گیا، کہیں اس کے مصداق نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ باتیں کر رہا تھا، ملک فیصل آئے اور سارے اپنے محافظین کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خادم ان کا مصلی لے کے آیا تھا ریاض سے۔ کہاں سے؟ ریاض سے لے کر کے آیا تھا۔ وہ بیچارہ سوچ رہا تھا 7ویں چکر میں ہے، اب حجر اسود سے آئیں گے تو سیدھے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ انتظار میں تھا، جیسے ملک فیصل رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھے اور قریب تھا کہ حجر اسود کا بوسہ دے اور آئے، تو اس نے بغل کیا اور مصلی اس نے بچھا دیا۔ کوئی پاکستانی وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، پاکستانی کوئی بیٹھا انتظار کر رہا تھا، جب دیکھا بہترین قسم کا مصلی بچھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے استاد کہنے لگے کہ اس کو ایک لمحہ معلوم پڑی انتظار میں تھا مصلی بچھا تو میں کھڑا ہو جاؤں، روزانہ تو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل، مقام ابراہیم، خانہ کعبہ، طواف کی، آج کچھ نہیں پڑا، سیدھے کھڑا ہوا نیت باندھ کے۔ بہترین، وہاں جگہ نہیں ملتی، اس کو موقع مل گیا، جیسے نیت باندھا ویسے ملک فیصل پہنچ گئی۔ آپ وہ خادم جو تب پاؤں تھا، اب کیا بتائیں، اس نے اس نمازی کو ذرا کھینچنا چاہا، ملک فیصل خبردار نہیں، یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی حق ہے۔ اب تم نے غلطی کی، مصلی ہمارے آنے کے پہلے وشالیت اس کا نصیب تھا، اس کو پورے پڑھنے دو۔ کہتے ملک فیصل وہی بازو میں 2 رکعت نماز پڑھے، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 1 2 3 ہم لوگ دیکھتے رہے کہاں گیا وہ۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے عدل و انصاف، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ بہت محبت کرتا ہے مقسطین سے۔ کتنا محبت؟ حدیث اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حشر کے میدان میں نوروں کا،
نوروں کا ممبر بنائے گا. اللہ، اسٹیج نہیں، اسٹیج میں بہت کچھ ہوتا ہے، نور ہوگا، نوروں کا. یکبتہم الانبیاء، اور ایسا زبردست وہ نور ہوگا ممبر کا کہ جو بھی گزرے گا، انبیاء بھی گزر کے واہ کس کے لیے اللہ نے تیار کیا، سب رشک غبطہ کہتے ہیں رشک کرنا، سب رشک کریں گے. اللہ اکبر، کس کے لیے ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اتنا عالی شان اللہ ممبر اللہ تعالیٰ جو تیار کے کس کو بیٹھائے گا؟ اللہ رسول نے فرمایا یہ ان میرے امتیوں کے لیے ہے الذین اذا حکموا، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ. یہ مقسطین کا ہے. کس کے لیے ہے؟ یہ مقسطین کا ہے. مقسطین کون ہے؟ جو فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ وَأَهْلِهِمْ، اللہ اکبر، اپنے بیوی بچوں میں بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو مقسطین ہوتے ہیں عدل و انصاف کا. کہیں ایسا نہ ہو ایک بیٹے نے تو خوب خدمت کی اور اپنی بیوی کو بھی کہا ہے دیکھو ڈیڈی اور ممی کو کوئی تکلیف نہ، خوب چڑھایا، اور وہ بھی لالچ میں ہے کہ ممی کے پاس اتنا زیورات ہیں، فلاں بہو لڑتی ہے وہ بھی لڑتا ہے، میاں بیوی خوب پیر دباتے رہے. پھر آخر میں ڈیڈی ممی نے کیا کہا، بھائی سارے ناکارے نکل گئے، نالائق ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے اتنی پراپرٹی اس بیٹے کو ہم نے خدمت گزاری میں دے دیا، اور ساتھ ساتھ میں نے سارے زیورات سونے کے کس کو دے دیا، اپنی اس بہو کو خدمت کی ہے، باقی جو نصیب ہے لے گئے. اللہ اکبر. دیکھا نبی علیہ السلام رشتہ اولاد کے درمیان انصاف کرو. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور ایک صاحب کی بچی آئی، چھوٹی سی آئی، اور جتنا قریب آئی اتنی اس کی رفتار بڑھ گئی، دوڑ کر کے ابویا ابویا کرتے ہوئے باپ کے گود میں آ کے بیٹھ گئی. باپ نے لیا اور لے کر کے شہزادہ کہتے ہیں نا، یعنی بیٹا، ہاں اس کو شہزادہ. ہاں جب شہزادے آئے وہ دوڑا تو اس کو لیے اور اس کو ران پر بیٹھائے. بیٹی آئی تو کہاں بیٹھایا؟ زمین پر. اور بیٹا آیا تو کہاں بیٹھایا؟ ران پر. اللہ نے دیکھ لیا، عارف میں یا فلان ما عدلت بینہما، تو نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. دیکھا اللہ اکبر، یہ اولاد کے درمیان. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ عالی شان مینارے اللہ نے کس کے لیے بنا رکھا ہے؟ مقسطین کے لیے. اور مقسطین کون ہے؟ الذین، یہ وہ ہیں کہ جب فیصلہ کرتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں، وفی اہلیہم، اور اپنے اہل ویال بال بچوں میں فیصلہ کرتے تو وہاں بھی عدل و انصاف کے ساتھ. کسی بچے کو اگر اللہ فرماتے ہیں کسی بچے نے تمہاری زیادہ خدمت کی، بہت کسی بہو نے خدمت کیا، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے. ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دیں دے کہ وہ زیادہ خدمت کرتا، اس کو کم دے کیونکہ وہ خدمت ہے کم کرتا نہیں. اولاد کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے. پھر آگے وما ولو، اللہ اکبر. نمبر 3 عارف میں یہ مقسطین وہ ہیں کہ جتنے ان کے انڈر میں رہا کرتے تھے، ان کے سرپرستی میں، ماتحتین کے درمیان کی عدل و سمجھ. آپ ماشاءاللہ مدیر بن گئے ہیں، مینیجر بن گئے ہیں، یا فورمین بن گئے ہیں. فورمین نا، اب آپ کے انڈر میں جتنے مزدور ہیں، کسی کے ساتھ تو بڑا رویہ، کسی کے ساتھ بڑا سخت رویہ، جس سے خوش ہیں بھائی کوئی بات نہیں، اگر ایک دن نہیں بھی رہو گے تو ہم چلا لیں گے، کوئی بات نہیں. اور دوسرا بیچارہ بیماری کے لیے ایک دن چھٹی مانگے تو وہ بھی بھائی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد جانا. آپ نے فرمایا اپنے نفس، اپنے معاملے میں، اپنوں کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، اور جو ان کے سرپرستی یا انڈر میں ہے، ہر ایک کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ
عدل و انصاف. اس لیے یہ عالی شان منبر اللہ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ مقسطین. یہاں فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اسلام کی یہی بڑی خوبی ہے. شاید ہم نے کبھی بتایا ہو کہ جب اقسم سیفی، نام نہیں سنا ہوگا، اقسم سیفی، یہ آج کا جو ساؤتھ سعودیہ ہے نا، اس علاقے کا ساؤتھ سعودیہ، یہ یمن کی طرف جو آپ نکلیں گے تو ساؤتھ، جنوب کہا جاتا ہے اس کو ساؤتھ. یہ کہا جاتا ہے بہت پرانا آدمی تجربے کار، بلکہ بعض لوگوں نے کہا 350 سال کے بعد تو مسلمان ہوا ہے. کتنی عمر تھی؟ بوڑھا جب کلمہ پڑھا تو کتنی عمر تھی؟ 350 سال. معمرین اقسم بن سیفی. اللہ اکبر. اس نے جب سنا کہ مکے میں کوئی صاحب جن کا نام محمد ہے، نبی اور پیغمبر بن گئے ہیں، تو کچھ آنے جانے والوں نے بتایا کہ تو یہ کہتے ہیں. کہا تو بڑی اچھی بات ہے، بہت خوش ہوا. تو وہ کہا بھئی وہ نبی ہے تو میں بھی ان پر ایمان رکھتا ہوں، سچا ہے. ایک مرتبہ سوچا کہ ہم جائیں مکہ اور محمد سے مل کر کے سارے معاملے کی تحقیق کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آنے لگا تو بوڑھا تھا اور سردار تھا. سارے قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے سردار بڑے ہیں، عربوں کا میں کوئی راستہ امن و امان کا نہیں، لوٹ مار، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کر ڈالے، قتل کر، اس لیے آپ کو نہیں جانے دیں گے. روک لیا. ساری برادری کھڑی ہو کے نہیں جانے دیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا پھر اچھا ایسا کرو، کچھ لوگوں کو منتخب کرو، میں یبلغہ انی ویبلغنی عنہ. تو ایسا کرو، کچھ معتبر لوگوں کو منتخب کرو، یہاں سے جائیں، ہمارے حالات ان کو پہنچائے مکے میں، اور ان سے کچھ پیغام لے کر کے آئے، ہم کو پہنچائے. تو دو تین آدمی کا وفد منتخب ہوا، بڑے ٹاپ کے اعلیٰ درجے کے سوجھ بوجھ والے. بھائی آپ کو وفد بنایا جا رہا، مکے میں جائیں. جب منتخب کیا گیا اور پیش کیا اقسم سیفی کو، یہ 3 آدمی جا رہے ہیں. کہا سنو، جاؤ، اسے 3 سوال کرنا اور جواب خوب یاد کر کے آنا. جواب خوب یاد کر کے آنا. نمبر 1 من انتا، من انتا. نمبر 2 وما انتا. نمبر 3 بما جئتا. 3 ہو گئے نا. 3 سوال کرنا، جواب خوب غور سے سن کے آنا، بھولنا نہیں. آئے مکے میں، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی محمد نام کے آدمی ہے، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. او دیکھا وہاں موجود ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ہم اقسم سیفی کے آدمی ہیں، انہوں نے ہم کو بھیجا. اللہ رسول جانتے تجربے کار، پرانا سردار، اور اتنی لمبی عمر، اتنا بڑا عمر والا تو پورے دنیا میں چرچا ہو جائے گا. ارے اتنا بوڑھا آدمی، اس کے آدمی ہیں. اللہ رسول نے مرحبا کیا، خوشی کی اظہار کیا. کہا انہوں نے ہمیں بھیجا ہے 3 سوال لے کر کے. کہا بولو. کہا کہ نمبر 1 من انتا، نمبر 2 وما انتا، نمبر 3 وبما اتیتا. پہلا سوال من انتا، آپ کون ہیں، اپنا ذرا تعارف کروائیں. سمجھ گئے نا. آنے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میرا نام محمد ہے اور میرے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. بس یہ ہمارا. ہاں سوچتے ہی بس اتنا مختصر جامع مانے تعارف یاد کر لیا. پھر پوچھا اچھا وما انتا، آپ ہیں کیا چیز؟ پہلے کیا تھا؟ کون، من، اور یہاں کیا ہے؟ ما. وما انتا، آپ ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی بات ہے کیا، آپ کیا لے کر کے ہیں؟ تیسرا سوال. آپ نے فرمایا اما من انا فانا محمد بن عبداللہ، واما ما انا رسول اللہ، واما بما جئت. تو اس کا جواب یہ ہے
ان اللہ یامر بالعدل اللہ، یہ ہے اسلام. ان اللہ یامر بالعدل یہ سورۃ النحل کی آیت پڑھی. کہاں کیا آپ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کہاں اعید علینا، ذرا ایک مرتبہ اور پڑھ دیں. آپ نے فرمایا اللہ نے جو ہمیں لے کر کے بھیجا کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. پھر سن لیا. اچھا اعید علینا، ایک مرتبہ اور ذرا سنا دیں. اللہ اصل بالکل غصہ نہیں تو سنو بھائی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اچھا مہربانی. اعید علینا ایک مرتبہ. کہتے ہیں جب تک ہم دونوں تینوں نے ایک ایک حرف ازبر نہیں کر لیا تب تک ہم لوگوں نے نبی سے سوال کرنا نہیں بند، اور برابر پڑھتے رہے. جب یاد ہو گیا تو پھر السلام علیکم. کہا ان سے تو پوچھ لیے، اب ذرا باہر ان کے قوم سے پوچھو یہ کون ہے. وہ بھی بڑے ہوشیار تھے. ہم مکے میں گھومنے لگے. صاحب وہ جو رسول بنے کون ہے معلوم ہے؟ ارے صاحب کیا بتائیں، یہی تو مصیبت ہے. باپ بڑا اچھا، دادا بڑا اچھا، خاندان بڑا اچھا، ہماری قوم کا سب سے نیک انسان خود بھی تھا، لیکن پتا نہیں اب کیوں برباد ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ اب کیا ہوا؟ اچھا پوری تفصیل لے لی. تو اب پلٹ کر کے تینوں آئے اپنے وطن اقسم بن سیفی کے پاس. کہا بھائی ہم لوگ گئے اور 3 سوال کیے. کہا کیا جواب ہے سنا بتاؤ. کہا ہم لوگوں نے کہا من انتا. اس نے اتنا سادگی، اتنا معمولی تعارف کرا، انا محمد ابن عبداللہ. عبداللہ نام کے آدمی تھے، میں ان کا بیٹا بس. کہا کوئی بہت زیادہ تعارف نہیں. اور مکے والوں سے میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف اور بڑے خاندان کا آدمی ہے. اچھا ہے کون؟ کہا کہ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اتنی آسان اللہ کے رسول ہیں بس. کیا لے کے آئے؟ تیسرے سوال کا جواب. کہا کہ وہ ان اللہ یامر بالعدل. جیسے آئے سنا سب سے پہلے کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ عدل و انصاف کا. دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلام، عدل و انصاف. ان اللہ یحب المقسطین. ہم مسلمانوں کو چاہیے عدل و انصاف یہ برقرار رکھنا ہمارا کام ہے. جو خنزیر کھائے گا، شراب پیے گا، جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، کتے سے زیادہ قریب کسی سے نہیں رہتا. وہ باپ سے دور، ماں سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، گھر سے دور، اور کتے کے قریب. سمجھ گئے نا؟ میرے ایسے لوگوں سے عدل و انصاف کے ہم کیا تصور کریں. عدل و انصاف وہ کرے گا جو اللہ سے محبت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اس قرآن کے ایک ایک حرف کو اپنا حرز جان سمجھتا ہے، وہ عدل و انصاف کرے گا. اللہ اکبر. اسی لیے اس نے کیا کہا اقسم بن سیفی نے؟ ارے اس کا مطلب ہے یامر بمکارم الاخلاق. اے میرے برادری کے لوگوں سن لو، اب یقین آ گیا. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے اچھے اخلاق و کیریکٹر، عادات، چال چلن اور دین کی سب سے اچھی دعوت اگر کائنات میں کوئی دے رہا ہے تو وہی محمد ابن عبداللہ ہے، مکے والا. پھر کیا کہتا ہے؟ کونو، اس لیے ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، کونو، سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ کر کے سب سے پہلے ایمان والے بنو. ولا تکونوا اذنابا، سب ایمان لا لے اور بعد میں تم چھلے بنو، دم پوالے نہ بنو. سمجھا؟ تم پیچھے ہوتی سب سے آخر میں، گائے تمہاری ناک، چہرہ، سب کچھ. آخر میں جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ سب تم اس کی نظر آتی ہے. اسی لیے اردو کا مقولہ ہے، عربی کا، ولا تکونوا اذنابا،
تم جانوروں کی دم کی طرح سب سے پیچھے نہیں رہنا، سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ وہ بیچارہ ایسی تعلیم کہتے ہیں خود بھی آ رہا تھا، لیکن ظالم نمک حرام جو ہوتے ہیں راستے میں رات کے اندر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا، جتنے جانور تھے، جتنے جانور سواری کے، سارے اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا وفد مکے آئے مسلمان ہو، اور سارے مشک جو تھے ان کو پھاڑ دیا تاکہ پانی کھانا پانا کہا وہیں سب تڑپ تڑپ کر کے دھوپ میں سینکڑوں آدمی انتقال کیے ہیں۔ ان میں 2-3 یہ اقسم بن سیفی جو تھا، اس نے 2-3 آدم بڑے بڑے بھائی اب تو پہنچنے کی کوئی توقع نہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اور مدینہ پہنچ جانا تو محمد سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا میں اس کے اوپر کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے انتقال کر رہا ہوں، اور پھر جانا تو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا۔ ہم سب کو لے کے آ رہے تھے، لیکن قوم کے کچھ شیطانوں نے سوچا مسلمان نہ ہو سکیں، اور اسی لیے انہوں نے سارے وسائل ختم کر دیے، اور دھوپ میں پیاسے بھوکے تڑپ تڑپ لوگ مر رہے ہیں۔ 2-3 بچے تھے، وہ کسی بھی صورت سے وہاں سے نکل سکے، اور مدینہ آ کر کے اللہ کے رسول کو پوری خبر انہوں نے بتائی۔ تو بتا رہا تھا اسلام میں عدل و انصاف، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہم مسلمانوں کا کام ہے میرے بھائیوں، اگر 2 آدمیوں میں کہیں جھگڑا ہو، باپ بیٹے میں، ساس بہو میں، میاں بیوی میں، 2 پڑوسیوں میں، 2 ملکوں میں، 2 قوم اور قبیلے میں، ہمارا کام چنگاری میں پھونک مارنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام دونوں میں مصالحت کروانا ہے۔ پارٹی بندی کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ 2 گروہ بن جائیں اور مقابلہ آئے، بلکہ حکم یہ دیا گیا اگر ظالم مصالحت کے لیے تیار نہ ہو تو سارے برادری اور سارے مسلمان مل کر کے اس کا مقابلہ کریں، اور اتنا دباؤ ڈالیں کہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ہمارا کام یہ تھا، اور یہی ہم کرتے تو نہ پڑوسی کے گھر میں جھگڑا رہتا، نہ ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا، نہ 2 قبیلوں کے اندر جھگڑا رہتا، لیکن ہم نے عدل و انصاف اور کا جو فریضہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی بنا پر سارا معاملہ بگڑ گیا۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب